بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آئی وائس اسکول سے اردو کی جماعت ششم کی ٹیچر آپ سے مخاطب ہوں۔ آئی وائی ایس کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ٹیچنگ شروع کرنے سے پہلے آپ اپنے مائک کو چیک کر لیں۔ جو بچے صحیح نام کے ساتھ شامل نہیں ہوئے وہ اپنا نام صحیح نام کے ساتھ شامل کر لیں، ورنہ آپ یہ کلاس نہیں لے پائیں گے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو کچھ ضروری ہدایات دوں گی جن پر آپ کو عمل کرنا ہے۔ جماعت ششم کی آفاق سیریز والوں کی کتاب آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے۔ کوئی بھی رف کاپی اور پینسل اپنے پاس رکھیں۔ آپ نے سبق کو غور سے سننا ہے۔ آپ کے ذہن میں اگر کسی بھی قسم کا سوال آئے تو آپ نے اپنی رف کاپی پر لکھنا ہے۔ سبق کے اختتام پر آپ سوال پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب آپ کے پاس اردو آفاق والوں کی اردو کی ششم کلاس کی کتاب آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ کے سامنے یہ تصویر نظر آ رہی ہے آپ کو اسکرین پر۔ یہ تصویر بی اماں کی شخصیت کو ظاہر کر رہی ہے۔ بی اماں ہندوستان کے صوبے اتر پردیش میں شہر رامپور میں 1852 میں پیدا ہوئی۔ ان کی شادی عبدالعلی خان سے ہوئی۔ ان کی ایک بیٹی اور 5 بیٹے تھے۔ وہ ہندوستان کی پہلی خاتون تھی جنہوں نے تحریک آزادی کے لیے جدوجہد کی اور سیاست میں اہم کردار ادا کیا۔ دوسری تصویر جو آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے، یہ ان کے بیٹے ہیں مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی جوہر، جو بی اماں کے بیٹے تھے۔ انہیں علی برادران بھی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے تحریک خلافت کی بنیاد ڈالی۔ یہ تحریک آزادی کے اہم رہنما تھے اور ہندوستان میں مسلمانوں کی سیاسی جماعت مسلم لیگ کے سرگرم ممبر رہے ہیں۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ ہمارا سبق ہے بی اماں، صفحہ نمبر 38، ٹھیک ہے؟ صفحہ نمبر 38 پر یہ سبق ہے ہمارا۔ میں سب سے پہلے تو اس کی بلند خوانی کروں گی، آپ لوگوں نے غور سے سننا ہے اور پھر ہم آگے اس کی وضاحت بھی کریں گے۔ آزادی کی جدوجہد میں مردوں، جدوجہد کے معنی ہے کوشش کے، ٹھیک ہے؟ آزادی کی جدوجہد میں مردوں کے ساتھ عورتوں نے بھی برابر کا حصہ لیا۔ مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی گوہر کی والدہ محترمہ بی اماں کا نام اس سلسلے میں مثال کے طور پر لیا جا سکتا ہے۔ بی اماں کی ولادت 1852 میں ہوئی۔ ولادت کا مطلب ہے پیدائش، ٹھیک ہے؟ ان کے والد کا نام مظفر علی تھا۔ ان کا تعلق رئیسوں اور منصب داروں کے خاندان سے تھا۔ یہ خاندان امروہہ کا رہنے والا تھا۔ 1857 عیسوی میں اس خاندان نے طے کیا کہ اگر دہلی اور میرٹھ کی طرح امروہہ میں بھی آزادی کی جدوجہد شروع ہوئی تو ہم انگریز حکومت کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے اور اپنی حکومت قائم کر لیں گے۔ اس بات سے معلوم ہوتا ہے کہ بی اماں کے خاندان میں ہمیشہ سے اپنے وطن سے محبت کا جذبہ موجود تھا۔ یہاں پر بتایا گیا ہے کہ بی اماں جو تھی ان کی ولادت جو ہے وہ 1852 میں ہوئی اور ان کا تعلق جو تھا رئیس اور سیاست میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، سیاست کے عہدوں پر فائز ہوتے ہیں یا سیاست کے رکن ہوتے ہیں، اس خاندان سے ان کا تعلق تھا۔ یہ خاندان جو تھا وہ امروہہ اس میں میرٹھ کی یہ خاندان جو تھا امروہہ میں موجود تھا اور اس خاندان نے تہیہ کیا تھا، یعنی کہ اگر میرٹھ کی طرح امروہہ میں بھی آزادی، اس وقت کیونکہ انگریزوں کی حکومت تھی تو انہوں نے سوچا کہ اگر میرٹھ میں جو ہے وہ جس طرح سے آزادی کی تحریک چلی ہے تو ہم امروہہ میں بھی، یعنی اپنے جو علاقہ ہے وہاں پر بھی آزادی کی تحریک چلائیں گے اور انگریزوں کے خلاف جو ہے وہ آواز بلند کریں گے اور مسلمانوں کے ان کے حقوق دلوائیں گے۔ تو اس طرح سے یہ خاندان جو تھا اس میں بھی اپنے وطن سے محبت کا جذبہ موجود تھا اور انہوں نے انگریزوں کے خلاف آواز اٹھانے کا تہیہ کیا تھا۔ پھر ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ بی اماں نے بچپن ہی سے ملک کی تباہی دیکھی تھی اور انگریزوں کے مظالم کی داستانیں بھی بزرگوں سے سن رکھی تھی۔ اس کے نتیجے میں انگریز حکمرانوں سے انہیں نفرت ہو گئی۔ شوہر کے انتقال کے بعد بچوں کی نگرانی ان کے سپرد ہوئی۔ سپرد کا مطلب ہے حوالے ہوئی۔
محمد علی 2 سال کے تھے اور شوکت علی کچھ بڑے تھے۔ بی اما نے ان دونوں بھائیوں کی تربیت اس ڈھنگ سے کی کہ آگے چل کر محمد علی اور شوکت علی نے انگریز حکومت کو ہلا کر رکھ دیا۔ بی اما نے اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے اپنا زیور بھی رہن رکھ دیا۔ رہن گروی رکھنے کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ چاہتی تھی کہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد دونوں بھائی انگریزوں کی ظالم حکومت کے خلاف جدوجہد کریں، اور ان کی یہ مبارک خواہش پوری بھی ہوئی۔ اب اس وقت کیونکہ انگریزوں کی حکومت تھی ہندوستان پر، ٹھیک ہے، ہندوستان پر انگریزوں کی حکومت تھی، تو بی اما اور اس کے خاندان نے یہ تہیہ کیا تھا کہ ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے۔ جب انگریزوں کے مظالم جو تھے وہ بڑھنے لگے اور تو لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے نفرت پیدا ہونے لگی، تو بی اما کے دل میں بھی نفرت جو ہے وہ پیدا ہوئی اور انہوں نے اپنے بچوں کی بھی تربیت اس طرح سے کی کہ وہ مسلمانوں کی آواز بنے، یعنی مسلمانوں کے اوپر جو ظلم ہو رہے ہیں ان کے خلاف آواز اٹھائیں، ان کے دلوں میں ایک سیاسی جیسے ہوتا ہے نا کہ سیاست میں کردار ادا کرنے کے لیے یا اپنے مذہب کے لیے، اپنے مسلمانوں کے لیے آواز اٹھانے کے لیے ایک جذبہ پیدا کیا۔ انہوں نے اپنے کیونکہ ان کے والد کا انتقال، یعنی مولانا محمد علی جوہر کے والد کا انتقال ہو چکا تھا جب وہ 2 سال کے تھے، اور شوکت علی جو تھے وہ 7 سال کے تھے، وہ چھوٹے بچے تھے۔ تو بی اما نے بڑے مشکل حالات میں، یعنی مشکل حالات بھی دیکھے، لیکن انہوں نے اپنے بیٹوں کی بہترین تربیت کی اور ان کو تعلیم دلوائی، یعنی ان کو پتا تھا کہ تعلیم کی اہمیت کیا ہے، وہ تعلیم کی اہمیت سے اچھی طرح سے روشناس تھی، یعنی وہ جانتی تھی کہ تعلیم کے بغیر جو ہے ایک انسان جو ہے وہ اچھی زندگی نہیں گزار سکتا، اس لیے انہوں نے اپنے زیور وغیرہ جو ہے وہ گروی رکھ کر اپنے بیٹوں کو تعلیم دلوائی، اور وہ چاہتی تھی کہ یہ دونوں بھائی انگریز جو ظلم کر رہے تھے ان کے خلاف آواز اٹھائیں اور مسلمانوں کی آواز بنے، تو اس لیے انہوں نے ان کی تربیت پر بہت جو ہے وہ محنت کی اور ان کو تعلیم دلوائی تاکہ وہ مسلمانوں کی آواز بن سکے۔ اچھا، مولانا محمد علی جوہر نے آکسفورڈ یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی تھی، اور مولانا شوکت علی نے گریجویشن کی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے ملازمت وغیرہ اختیار کی تھی، لیکن انہوں نے چند ہی عرصہ ملازمت کی کیونکہ وطن سے محبت کا جذبہ ان میں اس قدر بھرا ہوا تھا کہ مسلمانوں پر جب ظلم و ستم ہونے لگے تو انہوں نے ملازمت جو ہے وہ چھوڑ دی، اور دونوں بھائیوں نے ایک تحریک جو ہے اسے خداداد انجمن کعبہ کی بنیاد رکھی، جس میں مسلمانوں کی جو خلاف جو مظالم ہو رہے تھے ان کے خلاف آواز اٹھائی، دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر آواز اٹھائی۔ اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ مولانا محمد علی اور مولانا شوکت علی نے، جو علی برادران کے طور پر معروف ہیں، قلم اور زبان کے ذریعے سے انگریزوں کے خلاف اور تحریک خلافت کے حق میں آواز بلند کی۔ ترکی اس وقت مسلم خلافت کا مرکز تھا۔ خلافت یہ مسلمانوں کی جو حکومت تھی اس کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور انگریز اس کو تقسیم کر کے مسلم خلافت کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ اس دوران میں بی اما برابر اپنے بچوں کے ساتھ رہیں اور ان کا حوصلہ بڑھاتی رہیں۔ جب علی برادران جیل میں ڈال دیے گئے تو کچھ لوگ انگریزوں سے سمجھوتے کی بات کرنے لگے، تو بی اما نے کہا، سمجھوتا یعنی باہمی فیصلہ کرنا، ان کے ساتھ مل جانا، ٹھیک ہے۔ تو مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی کو علی برادران کے طور پر یہ مشہور ہوئے، ان کا نام جو ہے وہ علی برادران کے طور پر وہ جانے لگے۔ یہ دونوں قلم اور زبان کے ذریعے سے انگریزوں کے خلاف تحریک خلافت کے حق میں آواز انہوں نے بلند کی۔ مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی جوہر، یعنی مولانا محمد علی جوہر جو تھے وہ ایک بہترین سیاستدان جسے ہم کہہ سکتے ہیں، صحافت نگار، اور ان کی کیونکہ وہ آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھ کر آئے تھے تو ان کی جو انگلش تھی وہ بہترین تھی، اور اسی وجہ سے انہوں نے جو ہے جب مسلمانوں پر انگریزوں کے بڑھتے ہوئے ظلم دیکھے تو انہوں نے ہمدرد روزنامہ ہمدرد جو تھا وہ نکالا تھا، ٹھیک ہے، ہمدرد روزنامہ نکالا تھا، اور جس میں مسلمانوں کی حمایت میں یا مسلمانوں کی جو آواز میں وہ مضامین شائع کرتے تھے، اور اسے لوگ جو تھے وہ پڑھا کرتے تھے، اور بہترین انگریزی ہونے کی وجہ سے اس میگزین کو اس روزنامے کو ایک دوسرے کو تحفے کے طور پر بھی دیا جاتا تھا۔
اب یہاں پر انگریزوں کی خلافت اور تحریکی خلافت کی بات آئی ہے، تو تحریکی خلافت جو ہے وہ کیا ہے؟ تحریکی خلافت یہاں پر جو بتائی گئی ہے، پہلی جنگ عظیم کے دوران ہندوستان کے مسلمانوں سے انگریزوں نے وعدہ کیا تھا کہ جنگ میں، یعنی پہلی جو جنگ عظیم ہوئی تھی اس وقت انگریزوں نے مسلمانوں سے وعدہ کیا تھا، ہندو اور جو مسلمان تھے ان سے وعدہ کیا تھا کہ اگر آپ لوگ جو ہیں ہمارا ساتھ دیں گے، مسلمانوں سے کہا تھا کہ اگر آپ لوگ ہمارا ساتھ دیں گے تو ہم سلطنت عثمانیہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ لیکن سلطنت عثمانیہ جو ترکی کی سلطنت تھی، ٹھیک ہے، لیکن جنگ جیتنے کے بعد انگریز اپنے وعدے سے مکر گئے اور انہوں نے کیا کیا کہ ترکی کی حکومت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اس کو نقصان پہنچایا، اس سے مسلمانوں کو شدید دکھ پہنچا، اور علی برادران نے اس خلافت کو بچانے کے لیے باقاعدہ ایک تحریک شروع کی جسے تحریک خلافت کہتے ہیں۔ اب آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ تحریک خلافت اس کو کہا جاتا ہے کیونکہ ترکی جو تھا اس وقت مسلمانوں کا مین گڑھ ہوا کرتا تھا، یعنی تمام تر خانہ کعبہ کے معاملات، مسجد نبوی کے معاملات جو تھے یا کوئی بھی اہم مسائل ہوتے تھے وہ ترکی میں، کیونکہ خلیفہ کی حکومت تھی اس وقت، ترکی میں حل کیے جاتے تھے، تو اس لیے وہ مسلمانوں کے سمجھنے کہ ایک اتحادی اور مسلمانوں کا ان کے ترکی کے ساتھ بہت یعنی لگاؤ تھا، مذہبی طور پر لگاؤ تھا ان کا، تو کیونکہ خلافت تھی تو اس لیے تمام تر مسائل جو تھے وہاں پر حل کی جاتے تھے مسلمانوں کے، تو اس لیے جب انگریزوں نے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، یعنی اس کو ختم کر دیا، تو مسلمانوں کو شدید دکھ پہنچا، جس کی بنا پر یہ تحریک شروع ہوئی تھی جسے تحریک خلافت کہا جاتا ہے، اور یہ بھی علی برادران نے اس کی بنیاد رکھی تھی۔ اچھا، اب تحریک کس کو کہا جاتا ہے؟ کسی خاص مقصد کے لیے مل کر جو کام کرنا کیا جائے اسے تحریک کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ایک کام جو کیا جائے خاص مقصد کے لیے تحریک چلائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو تحریک کہا جاتا ہے۔ خلافت آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ اس وقت خلیفہ تھا، خلافت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد اسلامی مرکزیت یعنی اتحاد، مسلمانوں کا اتحاد، اس کو برقرار رکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین مقرر کے بعد جو جانشین مقرر کرنے کا جو طریقہ اختیار کیا گیا اسے خلافت کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ اس ترکی کو ٹارگٹ بنایا انگریزوں نے، اس کو ترکی کی خلافت کو کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، جس کی وجہ سے علی برادران جو تھے وہ بہت غصے میں آ گئے۔ تو اسی طرح یعنی اس نے یعنی مولانا محمد علی جو جوہر تھے، اس قدر ان کو دکھ ہوا کہ انہوں نے ایک جو انگریزوں کا ایک اخبار تھا، اس میں مضمون چھایا ہوا تھا مسلمانوں کے خلاف، یعنی ترکی کے خلاف جو ہے وہ ایک مضمون چھایا ہوا تھا، جس پر مولانا محمد علی جوہر نے 40 گھنٹے تک اس مضمون کے جواب میں ایک اور مضمون لکھا، یعنی انہوں نے ایک مضمون لکھا جو 40 گھنٹے تک اس پر وہ مسلسل کام کرتے رہے، نہ وہ سوئے نہ انہوں نے کھانا کھایا، صرف وہ ایک قہوہ پیا کرتے تھے، خود تھک جاتے تو ان کے ساتھ جو اسسٹنٹ ہوتا تھا، یعنی اس کے ساتھ جو کام کر رہا ہوتا تھا ایک شخص، تو وہ اس کو کہتے لکھنے کے لیے، یعنی خود تھک جاتے تو وہ دوسرے جو شخص اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوتا تھا وہ اس کو لکھنے کے لیے کہا کرتے تھے۔ تو اسی بنیاد پر پھر جب وہ مضمون شائع ہوا تو انگریزوں نے ان پر غداری کا الزام لگایا۔ جب وہ مضمون شائع ہوا، انہوں نے اس مضمون کو شائع کیا تو انگریزوں نے ان پر غداری کا الزام لگایا اور انہیں جیل بھیج دیا گیا، انہیں جیل میں ڈالا گیا۔ اور کچھ لوگ کیا تھے کہ انگریزوں کے ساتھ مل گئے اور انہوں نے سمجھوتا کیا، لیکن جب ان کو جیل میں ڈالا گیا تو بی اما نے کیا کہا، پھر ہم اب آگے بڑھتے ہیں۔ آپ کو پتہ چل گیا کہ ترکی کی خلافت اس وقت کا کیا مرکز تھی، ہمارا کہ مسلم خلافت کا مرکز تھا ترکی حکومت، اور پتہ چل گیا کہ مولانا محمد علی جوہر اس کا اثر کس طرح سے ہوا ہمارے مسلمانوں پر۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں، بی اما نے ان کو کیا جواب دیا تھا جنہوں نے انگریزوں کے ساتھ سمجھوتا کیا۔ انہوں نے کہا، پیج نمبر 39 پر، ہمارے صفحہ نمبر 39 پر ہے، گورنمنٹ یہ جان لے کہ اپنی تکلیفوں سے بچنے کے لیے اگر وہ علی برادران کسی ایسی بات کا اقرار کر لیں گے جو ان کے مذہبی احکام، ٹھیک ہے، احکام حکم کی جمع ہے یا ملکی فائدوں کے ذرا بھی خلاف ہو، تو مجھے یقین ہے کہ اللہ پاک میرے قلب کو اتنی مضبوطی اور ان سوکھے جھریوں والے ہاتھوں میں اتنی طاقت دے کہ میں اسی وقت ان دونوں کا گلا گھونٹ دوں۔ جھریوں والے ہاتھ کیونکہ وہ بوڑھی ہو چکی تھی،
ان کی جو امی تھی مولانا محمد علی جوہر مولانا شوکت علی جوہر کی، تو اس لیے پھر انہوں نے کہا کہ اگر مولانا محمد علی جوہر نے اور مولانا شوکت علی جوہر جو ہے انہوں نے انگریز حکومت کے ساتھ وہ مل گئے، کیونکہ انگریز حکومت نے انہیں اسی لیے جیل میں ڈالا تھا کہ وہ تحریک خلافت کو ختم کر لیں اور ہمارے ساتھ مل جائیں، تو بی اماں نے یہی بات کہی ہے، واضح کر دی کہ میرے بچوں نے اگر اس انگریز حکومت کے ساتھ مل گئے اور انہوں نے ان کے ساتھ سمجھوتا کر لیا، ان کے ساتھ مل گئے اور اپنے فرض جو ان کو فرض اللہ تعالیٰ نے سونپا ہے، اس چیز کے لیے میں نے ان کو تربیت دی ہے، وہ اس اپنے فرض سے ہٹ گئے یا ان کے ساتھ مل گئے انگریزوں کے ساتھ، تو میں ان کا اپنے ہاتھوں سے گلا گھونٹ دوں گی۔ ایک ماں کے لیے اپنے بچوں کا گلا گھونٹنا کوئی آسان بات نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے تو بچوں کو تکلیف ہوتی ہے تو ماں جو ہے وہ بہت پریشان ہو جاتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے بچوں کا جو ہے وہ گلا گھونٹ دوں گی، یعنی ان کو خود قتل کر دوں گی۔ پھر ہم آگے بڑھتے ہیں، بی اماں کے اس بیان سے ان کی حوصلہ مندی، جرت، مذہب اور وطن سے گہری محبت صاف ظاہر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بی اماں کو اپنے جو وطن سے محبت تھی وہ کس قدر تھی، وہ کس قدر اپنے مذہب اور وطن سے محبت کیا کرتی تھی، اور یہی بات انہوں نے اپنے بچوں میں بھی ڈالی تھی، ان کی تربیت بھی اسی طرح سے تھی۔ مارچ 1924 کو بی اماں کی طبیعت خراب ہو گئی، انہیں امروہہ سے فوراً رامپور لایا گیا۔ علی برادران اپنی ماں سے ملنے کے لیے رامپور آئے، لیکن انگریز حکومت نے انہیں ریلوے اسٹیشن پر روک دیا۔ جب اس کی خبر بی اماں کو ملی تو وہ خود بیماری کی حالت میں اسٹیشن پر آ گئی اور اصرار کیا کہ میں بھی تم لوگوں کے ساتھ چلوں گی۔ مجبوراً ان کو دہلی لایا گیا، ان کی خواہش تھی کہ وطن کی آزادی کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو ہے بات بتائی گئی کہ مارچ 1924 کو بی اماں کی طبیعت جو ہے وہ خراب ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے علی برادران اپنی ماں سے، کیونکہ ان کو جب ملنے کے لیے آئے تو انگریزوں نے انہیں ریلوے اسٹیشن پر ہی روک دیا اور ان کی امی سے ان کو ملنے نہیں دیا تھا۔ تو جب اس کی خبر بی اماں کو ملی تو وہ خود کیونکہ بیمار تھی، لیکن اس کے باوجود وہ اسٹیشن پر آ گئی اور انہوں نے اصرار کیا، یعنی ضد کی کہ میں بھی تم لوگوں کے ساتھ چلوں گی، تو انہیں جو ہے وہ دہلی لے کر جایا گیا۔ ان کی خواہش تھی کہ وطن کی آزادی کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ جب انہوں نے اپنی پوری زندگی اس کے لیے وقف کر دی تو ان کی یہی خواہش تھی کہ وہ وطن کی جو آزادی ہے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ آخر بی اماں، ہم آگے بڑھتے ہیں، آخر بی اماں اسی خواہش کو لیے ہوئے 13 نومبر 1924 کو دنیا سے رخصت ہو گئی۔ بی اماں کے پیغام کو کسی شاعر نے اس طرح بیان کیا ہے، ٹھیک، پھر اسی طرح بی اماں جو ہے وہ 13 نومبر 1924 کو ان کا انتقال ہو گیا۔ اب اس جو شعر لکھا ہوا ہے اس میں شاعر نے بڑی خوبصورت انداز سے اس کو بیان کیا ہے کہ بولیں اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت پہ دے دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں شاعر کہہ رہا ہے کہ بی اماں کے جذبے کو، اس میں شاعر نے جو ہے وہ بی اماں کے جذبے کو سراہایا ہے، جس میں اپنے بیٹوں کو، یعنی بی اماں نے اپنے بیٹوں کو یہ تلقین کی ہے کہ چاہے تمہاری جان بھی چلی جائے تم انگریزوں کے سامنے ہار نہیں مانو گے، ان کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکو گے، جو تمہارا مقصد ہے تم اسی کو آگے لے کر چلو گے، جو ہمارے دین نے ہمیں سکھایا ہے، اور اپنے وطن کی آزادی کے لیے اسی طرح سے جدوجہد کرتے رہو گے چاہے تمہاری جان بھی چلی جائے۔ تو اس سے ہمیں جو ہے وہ جیسے مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی جوہر کا جو ہے وہ مسلم لیگ، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کا جب ان کے والد کا انتقال ہوا تو ان کی والدہ نے ان کی پرورش کی تھی، تو اسی طرح سے انہوں نے آگے بڑھ کر جو ہے وہ اپنے ملک کے لیے تحریک آزادی جو ہے وہ شروع کی، تحریک خلافت کے لیے ان کی بنیاد ڈالی انہوں نے، اور مسلمانوں کی دل کی دھڑکن بن گئے، یعنی جب مسلمانوں کے جو مسائل تھے ان کے لیے آواز اٹھائی تو انہوں نے تو سب مسلمانوں کے دل کی دھڑکن بن گئے۔ ہندوستان، پاکستان جو تھا اور بھارت اور بنگلہ دیش یہ سب مل کر ہندوستان تھا پہلے، تو علی برادران نے گاندھی جی کے ساتھ مل کر ہندو مسلم اتحاد کی ایک نئی تاریخ رقم کی تھی، ٹھیک ہے،
لیکن گاندھی جی نے جب ہندوؤں نے اپنے مفادات کے لیے کانگریس میں، کیونکہ کانگریس میں مسلمان بھی پہلے شامل تھے، جب ہندوؤں نے اپنے مفادات کے لیے جو ہے وہ آواز اٹھانا شروع کی اور مسلمانوں کو فراموش کر دیا، تو پھر علی برادران اور دوسرے جو مسلمان رہنما تھے انہوں نے پھر اس کو چھوڑ دیا اور مسلم لیگ کی بنیاد ڈالی، اور دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر، دوسرے رہنماؤں کے ساتھ مل کر، علی برادران بھی اس میں شامل تھے، انہوں نے پھر مسلم لیگ کی بنیاد ڈالی تھی، اور پھر جو ہے انہوں نے مسلمانوں کے لیے آواز اٹھانا شروع کر دی۔ پھر ایک قائد اعظم کے جو 14 نکات تھے ان میں بھی ان دونوں بھائیوں کا جو مشورہ ہے اس میں شامل ہے۔ ان دونوں بھائیوں نے ہی جو ہے وہ مسلم لیگ کی بنیاد ڈالی تھی، اور صدر بھی منتخب، مسلم لیگ کے صدر منتخب ہوئے تھے۔ ان کو جیل یعنی قید میں بھی ڈالا گیا تھا۔ دونوں جو بھائی تھے تحریک خلافت کی بنیاد ڈالی تھی، اور پھر دونوں نے مسلمانوں کے لیے آواز اٹھائی۔ دونوں جو بھائی تھے انہوں نے، جیسے مولانا محمد علی جوہر جو تھے ان کی طبیعت خراب تھی، لیکن انہوں نے مسلمان گول میز کانفرنس میں، طبیعت خراب ہونے کے باوجود گول میز کانفرنس جو تھی اس میں انہوں نے شرکت کی، اور اس کے بعد انہوں نے شرکت کی یہ لندن میں منعقد کی گئی تھی۔ پھر جنوری 1931 کو ان کا انتقال ہو گیا تھا، اور ان کا اپنے خالق حقیقی سے جا ملے اور انہیں بیت المقدس میں دفنایا گیا تھا۔ مولانا شوکت علی جوہر جو تھے، مولانا شوکت علی گوہر جو تھے، ان کو یہ جو تھے انہوں نے یہ کراچی میں ان کو 2 سال تک قید میں رکھا گیا تھا، ٹھیک ہے، پہلے جنگ عظیم کے بعد ان کو 2 سال تک قید میں رکھا گیا اور ان کا انتقال ہو گیا۔ تو قائد اعظم ان کی انتقال پر بہت زیادہ غمگین ہوئے تھے، اور ان کی آنکھیں جو تھی، کہتے ہیں کہ رتی بھائی کے بعد، ان کی رتی بھائی جو ان کی وائف تھی، ان کی جو بیوی تھی، ان کے بعد ان کی آنکھوں میں آنسو جو دیکھے گئے تھے وہ مولانا شوکت علی کی قبر پر بیٹھ کر وہ ان کے آنسو جو تھے وہ جاری تھے۔ تو یعنی ان کو مولانا قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ بھی انہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ یہاں پر ہمیں یہ باتیں بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ ہم نے یہ وطن بڑی مشکلوں سے حاصل کیا ہے۔ بہت سی ماؤں نے جو ہے وہ اپنے بیٹوں کی جانیں قربان کی، محنت، ٹھیک ہے، بہت سی ماؤں نے طرح طرح کی تکلیفیں برداشت کی، بہت سی جانیں قربان کی، ہم نے یہ وطن جانیں قربان کر کے ہم نے یہ وطن حاصل کیا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم وطن کی قدر کریں اور اپنے وطن سے محبت کریں، ٹھیک ہے، اب محنت سے کام کریں، ایمانداری سے کام کریں، تاکہ ہمارا وطن جو ہے وہ ترقی کر سکے، اور ہم اپنے وطن پر جان قربان کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہیں، تاکہ ہمارا وطن جو ہے ہمیشہ خوشحال اور آباد رہے، ٹھیک، اور ہمیشہ ترقی کرتا رہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں اپنی سرگرمی کی طرف۔ ہماری سرگرمی جو ہے وہ ہے الفاظ معنی۔ پہلا لفظ ہے جدوجہد، شدید اور لگاتار، ٹھیک ہے، اس کی معنی ہے شدید اور لگاتار کوشش کو کہا جاتا ہے۔ ولادت، پیدائش، منصب دار، عہدے دار، مظالم، ظلم کی جمع، زیادتی کرنا یا ستانا، ٹھیک ہے، مظالم ظلم کی جمع ہے۔ سپرد کرنا، حوالے کرنا، تربیت، پرورش کرنا، رہن، گروی، کسی چیز کو دوسرے کے پاس پیسے لے کر کچھ مدت کے لیے رکھوانا، جیسے ابھی اماں نے اپنے زیور جو تھے وہ رفائے تھے، زیور دے کر اور ان سے کچھ پیسے لیے تھے کہ میں اتنی مدت کے لیے آپ سے یہ آپ کے پاس رکھوا رہی ہوں، اور اتنی مدت کے بعد میں آپ کو واپس کر دوں گی۔ تو اسی رہن جو ہے وہ گروی، کسی چیز کو دوسرے کے پاس پیسے لے کر کچھ مدت کے لیے رکھنا۔ اقرار، ماننا، تسلیم کرنا۔ جرات، ہمت، اتحاد، ایکا یا میل جول۔ نگرانی، دیکھ بھال، حفاظت، ٹھیک ہے۔ پھر ہم آگے بڑھتے ہیں اپنے سوال و جواب کی طرف۔ اب پہلا سوال ہے ہمارے پاس، بی اماں کون تھی اور ان کا تعلق کس خاندان سے تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس کی ہیڈنگ ہے بی اماں۔ بی اماں مولانا محمد علی جوہر اور شوکت علی کی والدہ تھی، اور وہ رئیسوں اور منصب داروں کے خاندان سے تعلق رکھتی تھی، ٹھیک ہے۔ بی اماں کون تھی؟ بی اماں مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی کی والدہ تھی، اور وہ رئیسوں اور منصب داروں، ٹھیک ہے، یعنی امیر گھرانے سے کے خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔
دوسرا سوال ہے ہمارے پاس، بی اما کے خاندان میں وطن سے محبت کس بات سے ظاہر ہوتی ہے؟ تو اس کی جو ہیڈنگ ہے وطن سے محبت، ٹھیک ہے، بی اما کے خاندان میں وطن سے محبت کس بات سے ظاہر ہوتی ہے، اس کی ہیڈنگ ہے وطن سے محبت، ٹھیک۔ 1857 میں اس خاندان نے طے کیا کہ اگر دہلی اور میرٹھ کی طرح امروہہ میں بھی آزادی کی جدوجہد شروع ہوئی تو ہم انگریز حکومت کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے اور اپنی حکومت قائم کر لیں گے۔ اس بات سے معلوم ہوتا ہے کہ بی اما کے خاندان میں ہمیشہ سے اپنے وطن سے محبت کا جذبہ موجود تھا۔ سوال نمبر 3، شوہر کے انتقال پر بی اما نے اپنے بچوں کی پرورش کس طرح کی؟ ٹھیک ہے، اس کی ہیڈنگ ہے بچوں کی پرورش۔ شوہر کے انتقال کے بعد بی اما نے بچوں کی پرورش کس طرح سے کی تھی؟ شوہر کے انتقال پر بی اما نے اپنے بچوں کی تربیت اس ڈھنگ سے کی کہ آگے چل کر انہوں نے یعنی ان کے جو بچے تھے تو انہوں نے انگریز حکومت کو ہلا کر رکھ دیا۔ بی اما نے اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے اپنا زیور بھی رہن رکھ دیا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد دونوں بھائی انگریزوں کی ظالم حکومت کے خلاف جدوجہد کریں، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، انگریزوں سے سمجھوتے کی بات پر بی اما نے کیا کہا تھا؟ اس کی ہیڈنگ ہے بی اما کا فرمان، ٹھیک۔ تو یہ ہمارے پاس سوال نمبر 4، بی اما کا فرمان، اس میں بی اما نے کہا، ٹھیک ہے، گورنمنٹ یہ جان لے کہ اپنی تکلیفوں سے بچنے کے لیے اگر وہ علی برادران کسی ایسی بات کا اقرار کر لیں گے جو ان کے مذہبی احکام یا ملکی فائدوں کے ذرا بھی خلاف ہو تو مجھے یقین ہے کہ اللہ پاک میرے قلب کو اتنی مضبوطی اور ان سوکھے جھریوں والے ہاتھوں میں اتنی طاقت دے گا کہ میں اسی وقت ان دونوں کا گلا گھونٹ دوں گی۔ سوال نمبر 5، علی برادران بی اما سے ملنے رامپور گئے تو انگریزوں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ انگریزوں کا سلوک، ٹھیک ہے، جب علی برادران اپنی ماں سے ملنے کے لیے گئے تو انگریز حکومت نے انہیں ریلوے اسٹیشن پر ہی روک دیا، انہیں ملنے نہیں دیا گیا۔ بی اما کی آخری خواہش کیا تھی؟ بی اما کی آخری خواہش، اس کی ہیڈنگ ہوگی بی اما کی آخری خواہش تھی کہ وطن کی آزادی کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کے 6 سوالات ہیں اور 6 سوالات آپ نے اپنی کاپی پر اچھی لکھائی کے ساتھ تحریر کرنے ہیں۔ اچھا، اب ہم آگے بڑھتے ہیں اپنی اگلی سرگرمی کی طرف۔ اسکرین شاٹ آپ لوگ لے لیجیے گا۔ درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیے۔ متضاد آپ کو پتا ہے کہ الٹ، ٹھیک ہے، کسی بھی لفظ کے الٹ جو ہے وہ متضاد ہوتے ہیں۔ پہلا لفظ آزادی، آزادی کے معنی کی متضاد ہے غلامی، نفرت، محبت، اقرار، انکار، رئیس، فقیر، شروع، ختم، ٹھیک ہے۔ اسکرین شاٹ لے لیجیے آپ۔ اچھا، اب ہم بڑھتے ہیں اپنی اگلی سرگرمی کی طرف۔ مرکب اور لاحقے کی تعریف بما مثال تحریر کیجیے۔ مرکب الفاظ، دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ مرکب الفاظ کہلاتا ہے۔ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ بہت سارے الفاظ آپ جب سبق پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بہت سارے الفاظ آپ کے پاس آتے ہیں، جیسے یہاں پر تھا عہدے دار، ٹھیک ہے، خوش نصیب، یہ دو الفاظ ہیں۔ اگر یہ کہیں بھی اسی طرح سے کوڑا کرکٹ، کوڑے دان، ٹھیک ہے، تو اس طرح کے جب دو الفاظ آ رہے ہوتے ہیں تو مجموعہ ہوتا ہے، دو الفاظ آ رہے ہوتے ہیں، دو سے یا دو سے زیادہ بھی الفاظ ہوتے ہیں تو اس کو مرکب الفاظ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لاحقہ، کسی بھی مفرد لفظ کے بعد کوئی نیا لفظ لگا دیا جائے تو وہ لاحقہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کسی بھی مفرد یعنی ایک لفظ، جیسے یہاں پر ہے ایمان، ٹھیک ہے، پہلا لفظ لکھا ہوا ہے آپ کا ایمان، تو اس کے ساتھ ہم نے کیا لگا دیا؟ دار لگا دیا، تو یہ ہے لاحقہ، ٹھیک ہے۔ ایک لفظ جو ہے اس کے بعد میں ایک لفظ لکھا ہوا ہے، اس کے بعد میں ہم کوئی الفاظ کا اضافہ کرتے ہیں تو اس کو لاحقہ کہا جاتا ہے۔ پہلا لفظ ہے جیسے ایماندار، کوڑا دان، خدمت گار، پھر ہے ہوادار، اسی طرح سے کوڑا دان، پاندان، رشتہ دار، ٹھیک ہے، تو یہ لاحقے ہیں۔ اچھا، گھر کا کام، ٹھیک ہے، درج ذیل الفاظ کے جملے بنائیے۔ آپ کے پاس یہ الفاظ موجود ہیں، اس کا اسکرین شاٹ لے لیجیے۔ الفاظ آپ کو دیے گئے ہیں گزرے، دوسرا لفظ ہے اسرار، تیسرا تربیت، چوتھا رخصت، پانچواں حوصلہ، چھٹا خواہش، ٹھیک ہے، ان کے آپ لوگوں نے جملے بنانے ہیں۔
सबक बी अम्मा में से 10 खाली जगह तलाश करके आपने तहरीर करनी है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपने अच्छी लिखाई के साथ इस सब के तमाम तर काम जो है वो करना है आपने। अच्छा, घर का काम का स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। अच्छा जी, अब आपने रोशनी का सफर, हमारा जो अगला सबक है रोशनी का सफर, आप लोगों ने इसको अच्छी तरीके से पढ़ना है। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।